إذا أردت أن تستعيد अपने الأسرى अहवाल का والمعتقلين तुझसे وتكشف सिला مصير चाहता المفقودين हूँ। मैं عليك أن आज़ादार تأسر हूँ, جنودا बस एक दुआ إسرائيليين। मांगता हूँ। हम वक्त के मुख्तार, हम वक्त के खुमैनी, हम लोग ही तारीख का उन्वान जली है, हम लोग ही तारीख का उन्वान जली है। हमारे बरेलवी बिरादरान पहली बड़ी अक्सरियत है, और उसके बाद अगर पाकिस्तान के अंदर दूसरी बड़ी अक्सरियत है वो तशय्युए पाकिस्तान। ये जंग कोई छोटी जंग नहीं है जिसमें सऊदी अरब ने दुनिया को जाने की कोशिश की है, जिसकी हमेशा कोशिश रहती है कि जंग हो जंग हो जंग हो। من واجبنا أن نفعل ذلك। आप जो कदम उठाने जा रहे हो वो माशरे की तकसीम का मुजिब ना बने बल्कि यूनिटी का मुजिब बने। मैं अपने क़याम के बुनियाद रखूंगा वो फातिमा बिन्त मोहम्मद है, मेरे लिए उसवा ज़हरा है। وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك مؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر.
لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. تلاوت کلام مجید کے بعد بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے برادر شفقت سے التماس ہے کہ وہ آئیں اور شہداء کی یاد میں اور حالات حاضرہ کی مناسبت سے ترانہ پیش کریں. سن لو یزیدو اس دنیا میں مرد کلندر اور بھی ہیں. سن لو یزیدو اس دنیا میں مرد کلندر اور بھی ہیں. تم کتنے شیعہ مارو گے شاہ کے لشکر اور بھی ہیں. تم کتنے شیعہ مارو گے شاہ کے لشکر اور بھی ہیں. ہر شیعہ سنی کے گھر پر دیکھو گے غازی کے علم. ہر شیعہ سنی کے گھر پر دیکھو گے غازی کے علم. سید زادوں سے ہٹ کر یہاں حر دلاور اور بھی ہیں. سید زادوں سے ہٹ کر یہاں حر دلاور اور بھی ہیں. اور ابھی جو شکارپور میں ثانیہ ہوا ہے تو اس حوالے سے سندھ کی پاکیزہ دھرتی پر بچ نہیں سکتی نسل یزید. سندھ کی پاکیزہ دھرتی پر بچ نہیں سکتی نسل یزید. شاہ کلندر اور بھٹائی جیسے غضنفر اور بھی ہیں. اور ہندا کے ناجائز بیٹو تم کیا ماتم روکو گے. ہندا کے ناجائز بیٹو تم کیا ماتم روکو گے. شیعہ حیدر میں ابھی مختار و ابو ذر اور بھی ہیں. بزدل باپوں کی بزدل اولادوں کو معلوم ہے یہ حزب اللہ لشکر بھی ان جیسے رہبر اور بھی ہیں. تم کتنے شیعہ مارو گے شاہ کے لشکر اور بھی ہیں. میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ اعجاز حسین بیسی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس کنونشن کی مناسبت سے شعبہ تبلیغات کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا پیغام آپ کے گوش گزار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین وخاتم النبیین الذی سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارضین بأبی الزہراء محمد. اللہم صل علی محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين لا سيما بضعة النبي فاطمة الزهراء سلام الله عليها واللعنة الدائمة على أعاديهم ومنكر فضائلهم من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه المتين قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا. اس آیت شریفے کو اس ایام میں اور اس کنونشن کی زینت بننے کی کئی وجوہات اور الہامات بھی ہوئے ہیں جو شاید ہمارے علماء یا شاید جنہوں نے نام گزاری کی ہے اس طرف متوجہ نہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے جمعۃ الثانی کی ان ایام میں اس آیے کو آپ کے کنونشن کی زینت بننا ایک الہام الہی سے تعبیر کروں گا کہ اللہ کی طرف سے ایک الہام ہوا ہے، اس لیے کہ اس آیے شریفہ کہ جو میں پہلے تلاوت کروں گا، قل انما اعظکم بواحدہ، قیام الہی کی طرف اشارہ ہے، نظام کائنات میں نظام امامت اور نظام ولایت کی بقا کے بارے میں یہ آیت شریفہ ہے۔ خدا فرماتا ہے قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ قیام الہی کی نوعیت کو اللہ اس آیت شریفہ میں بیان فرما رہا ہے کہ نظام امامت کو قائم کرنے کے لیے کچھ مرحلے تو طے ہونا ہی ہے، کچھ درجہ بندی تو نظام کائنات میں ہے، لیکن ان درجہ بندی جو عالم تکوینات میں وجود میں آنا ہے، اسباب اور علل کی روشنی میں آنا ہے، اس قانون سے ہٹ کر ایک قانون اضطراری خدا بیان فرما رہا ہے۔ وہ قانون اضطراری کیا ہے؟ اگر نظام امامت کی بحالی کے لیے تمام اسباب مہیا نہ ہو، تمام چیزیں مہیا نہ ہو، اور انسان ہو اور نظام طاغوت ہو، انسان ہو اور نظام ظلم ہو، انسان ہو اور نظام فرعون ہو، انسان ہو اور نظام نمرود ہو، انسان ہو اور سقیفہ ہو، تو اس وقت تمام جامع ہمارے پاس پروگرام نہیں ہے کہ جس میں ہم الہی نظام کو تحقق دے سکے۔ اس وقت خدا استثنائی ایک قانون ارشاد فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ، اٹھو اللہ کے راستے میں، اگر تم اکائی میں ہی کیوں نہ ہو، اگر تم دہائی میں ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ انسان ایک ریئیکشن اور رد عمل دکھانے کا جو قانونی استثنائی حکم ہوا ہے، وہ اس آیت شریفہ میں ارشاد فرماتا ہے میرے تو نصیحت یہی ہے کہ تم راہ خدا میں اگر انقلاب اسلامی کے تمام اسباب مہیا نہ بھی ہو، تم اٹھو میرے خاطر، جس طرح اصحاب کہف اٹھے ہیں، تم کہو اللہ کے لئے قیام کر رہا ہوں، میں اللہ کے لئے نکل رہا ہوں۔ تو یہ آیت اس میں مصداق عتم کون ہے؟ جو شاید نثار صاحب یا ہمارے مرکزی علماء کے ذہن میں یہ بات تھی یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن جس طرح دن سے میں نے آپ کے کارڈ پر اس آیت کو دیکھا کہ اللہ نے ایک الہام کیا ہے۔ کیوں؟ یہ مہینہ ایام زہرا ہے، اور یہ آیت مصداق عتم فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں نے اللہ نے عنایت کی ہے آپ پر، فاطمہ ہے جو اس آیے شریفہ کے مصداق عدم ہے، یہ زہرا ہے۔ تمام شرائط انقلاب تو مہیا نہیں تھے، لیکن فاطمہ کے اوپر اس آیے نے ذمہ داری دی۔ وہ آیہ کیا ہے؟ قل انما اعظکم بواحدہ، وہ اکیلی تھی۔ حجت برحق خدا نے اپنی قیام کی ذمہ داری کو سمجھ گئی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی حجت برحق خدا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں خدا نے فاطمہ کو ایسا مقام عنایت کی، اگرچہ وہ نبی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یوں ہے حضرت ابراہیم نبی بھی ہے، امام بھی ہے، لیکن اللہ نے ولایت مطلقہ حضرت ابراہیم کو عنایت نہیں کی۔ ہماری ماں زہرا نبی بھی نہیں، امام بھی نہیں، لیکن ولایت مطلقہ کے اس درجے پر فائز ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہم درس لے، اور اس کنونشن کا آغاز اس آیے شریفہ سے ہونا مجھے انشاءاللہ الحمدللہ یمن کے جو حالات بھی نظر آ رہے ہیں، ان تمام میں جب تطبیق ہو جاتے ہیں تو یہ ایک نوید ہے، خوشخبری ہے کہ آپ نے اس آیے شریفہ کو اپنی زینت بنائی کہ خدا فرماتا ہے نظام طاغوت ہو اور تم ہو، نظام فرعون ہو اور تم ہو، نظام ظلم ہو اور تم ہو، اور تمہارے لیے تمام اسباب مہیا بھی نہ ہو کہ خمینی کی طرح انقلاب بپا کرے، تب ہم کیا کریں؟ تب بھی ہتھیار نہ ڈالے، جیسے جس طرح فاطمہ زہرا نے ہتھیار نہیں ڈالی۔ اور زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا نے 3 کام اس آیے کے ضمن میں انجام دی، اور اس آیے کی مصداق میں نے عرض کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں بی بی دو عالم کے بارے میں کہ بی بی نے 3 مہینے میں جو قیام کی، وَكَانَتْ مَفْرُوزَةُ الطَّاعَةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ، یہاں سے عصمت کے علاوہ حجیت فاطمہ ثابت ہو جاتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں وَكَانَتْ مَفْرُوزَةُ الطَّاعَةِ، فاطمہ کی اطاعت واجب ہے کن پر؟ علی جمیع الخلائق، جتنے بھی خلائق عالم ہے، جتنے بھی عالم میں خلقت کہا جاتا ہے، جتنے بھی خلائق عالم ہے، سب پر فاطمہ کی اطاعت واجب ہے۔ پھر امام تفصیل بھی بیان فرماتے ہیں علی الوحوش والطیور والانبیاء والملائکہ، حتی نبیوں پر بھی فاطمہ کی اطاعت واجب ہے، زہرا پر بھی فاطمہ کی اطاعت واجب ہے، انبیاء پر بھی فاطمہ کی اطاعت واجب ہے، اور فرشتوں پر بھی ہے۔ یہاں سے حجیت زہرا انبیاء سے اوپر چلے گئے اور حضرت معصومین علیہ السلام کے برابر ہے، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں علی اور فاطمہ کی حجیت برابر ہے۔ یارہ امام سے زہرا کی حجیت ایک درجہ اوپر ہے، وہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم وَأُمِّي فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم تمہارے لیے حجت ہے، ہماری ماں ہم پر اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ جاؤں۔ اب فاطمہ نے ایک نظام امامت کو بچانے کی خاطر جس نے پہلے خون کے ہدیہ پیش کی، جس نے پہلے شہادت کے لیے تیار ہوئی، پیغمبر خدا کے بعد ایک معصوم ہستی جس نے نظام امامت کو بچانے کے لیے اکیلی قیام کی، اسے زہرا مرضیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم اگر آج کے دور میں کہیں کہ ہمارے پاس تمام تر شرائط موجود نہیں ہے، تو بی بی دو عالم کے پاس بھی تو شرائط موجود نہیں تھے۔ رات کو حسن و حسین کے ہاتھ پکڑ کر ہر گلی میں جاتی تھی اور اصحاب انصار کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی اور فرماتی تھی تمہارے مردوں کو شرم نہیں آتے کہ ابھی تو 3 مہینہ گزر نہیں گئے ہیں۔ فاطمہ نے قیام کیا، ایسا قیام زہرا نے نظام الہی کی تحقق کے لیے، اگرچہ جانتی تھی اصحاب قیام نہیں کریں گے، اگرچہ جانتی تھی انصار ساتھ
ساتھ نہیں دیں گے، اگرچہ جانتی تھی وہ اسی جرم میں مارے جائیں گے، اگرچہ جانتی تھی کہ دروازہ جلائے جائیں گے، لیکن بی بی نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی، کہا میری ذمہ داری یہ ہے۔ بلکہ بعض عرفاء نے کہا ہے ایک ہی کمرے میں علی ہے، علی کو اٹھنا چاہیے تھا کہ وہ دروازے تک جائے، تو کیوں علی نہیں اٹھے؟ تو علی کو پتا تھا جو اٹھ رہی ہے وہ بھی حجت خدا ہے، جو آگے اٹھ رہی ہے وہ بھی حجت خدا ہے۔ ذمہ داریاں تقسیم ہو چکی تھی، پیغمبر نے علی کی ذمہ داری اور قرار دی تھی، فاطمہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ کوثر ولایت ہوتے ہوئے اپنی جان نثار کرے غدیر اور نظام امامت کو بچانے کے لیے۔ آج جب زہرا سب پر حجت ہے، بس میں نتیجہ لوں، ہم پر بھی حجت ہے، جب ملائکوں پر حجت ہے، جب انبیاء پر حجت ہے، جمیع الخلائق حتی الوحوش والطیور، درندوں پر بھی حجت ہے، پرندوں پر بھی حجت ہے۔ بی بی کے دبل کے ایک عجیب جملہ جس سے میرے رونٹیں کھڑے ہو گئے وہ یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمام انبیاء نے ایک دعا کی ہے جس میں 3 نبیوں کی دعا ظاہراً مستجاب ہوئی ہے، اللہم اجعلنا من انصار المہدی واعوان المہدی۔ یہ دعا حضرت آدم سے بھی ہے اور تمام انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے یہ دعا نہیں کی ہو کہ مجھے انصار اور اصحاب مہدی میں قرار دے۔ اس میں 3 نبیوں کو تو خدا نے زندہ رکھا، اب قرآن بھی کہتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمام نبی پہ امام زمان کے لیے دعا کرے، اور قرآن کہتا ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ پیغمبر خدا ہے۔ لیکن امام زمان کیا فرماتے ہیں؟ امام زمان فرماتا ہے ان لی، میرے لیے ایک اسوہ ہے جس کی مجھے اطاعت کرنی ہے، اور اس اسوہ کو دیکھ کر میں اپنے قیام کے بنیاد رکھوں گا، وہ فاطمہ بنت محمد ہے، میرے لیے اسوہ زہرا مرضیہ۔ ٹائم ختم ہوا، ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، جب امام زمان فرماتے ہیں فاطمہ کا ایک ایک کام، فاطمہ کی ہر حرکت میرے انقلاب کے لیے اسوہ ہے، میں اپنی زندگی کو زہرا کے طور و طریقے سے چلاؤں گا، پس فاطمہ وہ ہے جو مہدی کے لیے بھی اسوہ ہے، تو میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے زہرا مرضیہ۔ بڑے نازک وقت میں فاطمہ نے اسلام کے نظام کی تحقق کے لیے، نظام امامت کو جامعیت پہنچانے کے لیے فاطمہ نے قیام کی، اور اس قیام کا نتیجہ انقلاب خمینی ہے، اور اس کا نتیجہ زہرا نے قیام کی، تو خمینی کو جرأت ہوئی، خمینی کے لیے وہ اسوہ فاطمہ الزہرا۔ آج یمن میں ایک ایک جوان اگر اٹھے ہیں تو اسی آیے کے مصداق ہے قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اٹھو، یمنوں کے لیے بھی خدا نے یہی کہا ہے ایک ایک کر کے اٹھو، دو دو کر کے اٹھو، اور پاکستان کی سرزمین میں بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ آج ہم یہ کنونشن بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ سارے ساتھی پہلے بھی مجلس وحدت کی ابتدائی دوریات ہے، آج قائد وحدت کی آواز فقط پاکستان میں نہیں ہے، قائد وحدت کی آواز سمندر پار ہر مسلمانوں کے لیے امید بنی ہوئی ہے۔ اب شیعیت کی خول سے بھی نکل گیا، فقط پہلے تشیع کی آواز تھی، اب تشیع کی آواز نہیں ہے مجلس وحدت، اب مسلمانوں کی بھی آواز نہیں ہے، اب دنیا کے ہر مظلوم قوم کی آواز بن کر اٹھی ہے، ہر قوم یہ کہتی ہے یہ ہماری آواز ہے۔ تشیع سے بھی اوپر ہو چلے گئے، آپ کی آواز آگے نکل گئی، اب ہر مستضعف یہ کہتا ہے کہ مجلس وحدت ہماری امید ہے، قائد وحدت ہماری امید ہے، آپ ہماری امید ہے۔ آپ نے شہداء دیے ہیں، سندھ سے لے کر کوئٹہ تک، کوئٹہ سے لے کر پارا چنار اور گلگت بلتستان سے لے کر پورے پنجاب میں آپ نے قربانی دی ہے، تو آج اس چند سال میں جو نتیجہ زہرا مرضیہ کی سیرت پر جب ہم چلے، فاطمہ کو اسوہ بنایا، اس آیے کی مصداق زہرا مرضیہ ہے، تو آج میرے دوست بتا رہے تھے کہ کویت میں بھی اہل سنت نے استقبال کیا، اور حتی مسیحی کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسیحی بھی آپ کو اپنی آواز سمجھتے ہیں، ہندو بھی اپنی آواز سمجھتے ہیں، بہرحال ہر انسان یہ کہتا ہے کہ اس وقت قائد وحدت کی آواز ہماری آواز ہے، اور انشاءاللہ یہ کاروان بڑھتے رہیں گے، فاطمہ کو اسوہ بناتے رہیں گے، اس انقلاب تک جا ملیں گے جس انقلاب کی نوید قرآن نے دی ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ آج کے اس مرکزی کنونشن کے
کلیدی اور بنیادی ذمہ داری ہمارے شعبہ فلاح و بہبود کے مرکزی سیکٹری برادر نثار علی فیض صاحب کی ذمہ ہے، جو اس کنونشن کے چیئرمین ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ اس کنونشن کے حوالے سے اپنے معروضات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ برحبیب خدا ختم انبیاء صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سب سے پہلے تمام معزز علماء کرام، مجلس وحدت مسلمین کے من جملہ تمام اہم اداروں کے مسئولین، نمائندگان اور بالخصوص مرکزی مجلس شورائے مرکزی جو ہماری اہم ترین فورم ہے، ان کے تمام اراکین جو آج اس سالانہ مرکزی کنونشن کی اس تقریب میں شریک ہیں، ان تمام احباب کو، علماء کرام کو، تنظیمی مسئولین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہمارے یہ لمحات، ہمارے یہ 2 روز جن اہداف کے ساتھ ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے، پروردگار ہم سب کو ان اہداف کے حصول میں ہماری نصرت فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، اور آج کے اس پرآشوب دور میں جن چیلنجز کا سامنا اس وقت ملت جعفریہ جن چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے صف اول پر موجود ہے، ان مشکلات اور ان بحرانوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ہم اس پروگرام اور اس کنونشن سے ہم بھرپور استفادہ کر سکیں۔ نہایت مختصراً اس پروگرام کے آغاز میں چند ایک عرائض آپ کو گوش گزار کرنا ضروری ہیں۔ اس پروگرام کے دامن میں مختلف چیزوں کو سمویا گیا ہے، اور اس فرصت سے اور یہاں آپ کی ہر سال میں موجودگی کو کئی پہلوؤں سے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ ان میں بعض پہلو تنظیم کی ان آئینی اور دستوری ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ان کی نشستوں کو، ان کے اجلاس کو منعقد کیا جاتا ہے۔ کچھ پہلو، کچھ اہداف اس پروگرام کے انعقاد میں تربیتی نقطہ نگاہ سے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ پہلو جو ہیں وہ تنظیمی تربیت اور تنظیمی جو مہارتیں اور تنظیمی جو ضروریات اور جس طرح کی مجلس وحدت مسلمین یا اس جیسی ایک الہی جماعت کے افراد، مسئولین، کارکنان کے پاس جس انداز کی تیاری ان چیلنجز کو سامنے کرنے کے لیے، ان کا سامنا کرنے کے لیے ان کے پاس ہونی چاہیے، ان سے انہیں مزین کیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سال اس اجلاس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی جب 1 سال کے بعد اس اجلاس کا انعقاد آپ سب کی شرکت سے اور انشاءاللہ مزید آنے والے دوستوں کی شرکت سے ممکن ہوگی، تو ان کی مختلف نشستوں سے ان اہداف کو انشاءاللہ حاصل کیا جائے گا۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کو اور ان 2 روز کے مختلف نشستوں میں جس پہلو کو زیادہ بہتر انداز میں ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بار ہر نشست ایک شہید سے منسوب ہے۔ شہداء کی قربانیاں، شہداء کا لہو اور شہداء کے خون کی تاثیر واقعاً اس وقت وہ اہم ترین عنوان ہے، وہ اہم ترین موضوع ہے کہ جو اس جماعت کی تشکیل، اس جماعت کی تاسیس اور انشاءاللہ اس جماعت کے آئندہ ان تمام چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اس کا سب سے زیادہ ترہ امتیاز ہے۔ شہداء کا ذکر، شہداء کے خون کے ساتھ تجدید عہد، شہداء کے لہو کی
کے ثمرات کو سمیٹنے کے لیے اپنے اندر تیاری اور آمادگی، جب تک یہ اہتمام ہوتا رہے گا، جب تک اس حوالے سے ہم تگ و دو کرتے رہیں گے، ہم اپنے من حیث القوم، من حیث الشیعہ اور من حیث الانسان کے ہم ان تمام مشکلات اور مصائب کا مردانہ وار شجاع مقابلہ کرنے کی ہم میں یہ جرت اور بہادری پیدا ہوتی رہے گی۔ ان نشستوں میں ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جو ان ایام میں، ان 1-2 مہینوں کے دوران جن شخصیات کا، جن شہداء کا خاص طور پر جن کی نسبتیں موجود ہیں، یا جو اس وقت ملت کی آبیاری کے لیے، ملت کی بیداری اور وحدت کے لیے جنہوں نے اپنا قیمتی لہو اس قیمتی ہدف کے لیے پیش کیا ہے، ان کا ذکر ہو سکے۔ آج کی جو یہ پہلی نشست ہے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی سے منسوب ہے۔ انشاءاللہ جو بقیہ حصہ ہے اس میں ہمارے مقررین اور ہمارے جو ویڈیو جو اس کے سیگمنٹ ہیں وہ آپ کو اس شہید کی یاد سے متعلقہ جو پہلو ہیں انہیں بیان کریں گے۔ اور اسی طرح سے ہماری دوسری نشست شہید باقر الصدر سے، اور رات کی جو نشست ہے وہ شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی سے، اور کل کی جو نشست ہے وہ اسی طرح سے امام راحل امام خمینی سے، اور یوں ہمارے یہ پروگرام جو ہیں وہ اپنے ان اہداف کو حاصل کریں گے۔ پروگرام کے ڈیکورم کے حوالے سے اسٹیٹ سیکرٹری نے اس سے پہلے آپ کو متوجہ کیا ہے۔ آپ کی یہاں پہ شرکت میں ہماری ہم نے اس بار یہ پارٹیشن کی ہے کہ سندھ بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، ریاست کشمیر، یہ ایک ترتیب میں افراد جو ہیں یہاں پہ شرکت کریں، اور اس میں مزید جو آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ ہر ضلع کا سیکرٹری جنرل اور ضلع کی کابینہ کا ایک فرد، یہ افراد جو ہیں یہ اگلی نشستوں پر ہوں گے، اور جو ہمارے مبصرین ہیں، ہمارے وہ احباب جو اس پروگرام میں جو مبصر کی حیثیت سے ضلعی جو کابینہ کے اراکین ہیں وہ شریک ہوئے ہیں، وہ پچھلی نشستوں پر بیٹھیں گے۔ ہمارے جو ان اجلاس کے جو دستوری جو سیشنز ہوں گے وہ بھی بیان کیے جائیں گے، جس میں بالخصوص جیسے آج رات کی جو نشست ہے جو ایک دستوری نشست ہے، جس میں تمام ہمارے مرکزی کابینہ اپنے شعبوں کی رپورٹ پیش کریں گے، اور اس میں باقاعدہ اس پروگرام کی باقاعدہ صدارت ہوگی دستوری اعتبار سے، اور اس میں پھر احتساب ہوگا، اور ضلع کے باقاعدہ مجلس شورائے مرکزی کے باقاعدہ اراکین یہاں پر موجود ہوں گے، اور ان کو ڈیکورم کے ساتھ اس پورے اجلاس کو کنڈکٹ کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے بھی جو سیشنز ہیں ان میں بھی انشاءاللہ ان حوالوں سے ہم جہاں پر جو آئینی اور جو پہلو ہوں گے ان کو بیان کریں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چونکہ آپ یہاں پہ جو افراد آئے ہیں، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی ہی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان بھر کے بالفرض 80 اضلاع کے 3 اراکین، 3 کم سے کم اگر 3 افراد اگر یہاں موجود ہوں گے تو کتنے افراد یہاں پر آ گئے؟ جی 240 افراد یہاں پر آ گئے۔ اب یہ افراد 240 افراد یہاں پر جس طرح سے ہم نے نشستوں کو 3 گھنٹے کی اگر ایک نشست لی جائے تو ہمارے پاس 5 نشستیں ہیں، تو 15 گھنٹوں کو آپ 240 افراد کے ساتھ ضرب کریں تو جو گھنٹے بنتے ہیں وہ گھنٹے اس وقت یہاں پر اگر آپ ایک مینجمنٹ کی اصطلاح میں دیکھیں تو یہ گھنٹے ہیں جو اس وقت یہاں پہ صرف ہو رہے ہیں۔ ہر بندے کا ایک گھنٹہ، ہر بندے کے یوں سمجھ لیجئے کہ 15 گھنٹے جو ہیں وہ یہاں پہ لیبر آورز کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہاں پر آپ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس عنوان سے آپ کا یہاں پہ موجود رہنا، نشستوں کے اوقات کو ملوز خاطر رکھنا، وقت پر نشستوں پر رہنا، باوضو رہنا، نشستوں پہ موجود ہوتے ہوئے اہم نکات کو نوٹ کرنا اور اپنی رائے کا مناسب انداز سے اس کا اظہار کرنا، پروگرام سے بھرپور استفادہ کرنا، مقررین کو مناسب طریقے سے توجہ کے ساتھ سننا، یہ اس پروگرام کے ان تمام اہداف کو حاصل کرنے میں یہ مدد و معاون ثابت ہوں گے۔ اور بعنوان تنظیم کے ایک مسئول ہونے کے، جس طرح سے شہید قائد فرماتے ہیں کہ تنظیم کے اندر تمام افراد کی ذمہ داریاں برابر ہوتی ہیں، چاہے وہ ضلع پہ ہیں، صوبے میں ہیں، مرکز میں ہیں، ان تمام کی ذمہ داریاں برابر ہیں۔ سب اس اجتماعی فرض کو ادا کرنے کے لیے مل کر اس وزن کو اٹھاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب ہم ان چیزوں کا اور تنظیمی ڈسپلن کو فالو کریں گے تو امید ہے کہ وہ اہداف
جو ایک تنظیمی سسٹم کو دیے جاتے ہیں، جو اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں، ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہم عملاً معاشرے میں بھی اس ڈسپلن کو اس کو برگزار کریں گے، اور یہی ان پروگراموں کے انعقاد کا مقصد ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ شہداء کا ذکر کر کے، شہداء کے خون سے تجدید عہد کر کے ہم اپنی اس اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جب اس کنونشن سے واپس اپنے علاقوں میں لوٹیں گے تو پہلے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو چارج سمجھیں گے، زیادہ موٹیویٹڈ سمجھیں گے، زیادہ ہمارے اندر حوصلہ اور امید اور کام کرنے کا جو تگ و دو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور جیسے قرآن بھی کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ہمیں کم ہمتی اور سستی کے قریب نہیں جانا، اور واقعاً پھر کیا ہوگا کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور جب ہمارے دلوں میں انشاءاللہ ایسے ان فرصت کے لمحات سے جب ہم اپنی معنویت کو پھر سے اس کو پختہ کریں گے، اس کو اور تازہ کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے فرائض کی ادائیگی میں خدا بھی ہماری مدد و نصرت کرے گا، اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی یقیناً سرپرستی ہوگی، اور ان مسائل اور مشکلات کا ہم بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔